بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستوں السلام علیکم. امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا، ملاحظہ کیا ہوگا کہ صدر صاحب ڈونلڈ ٹرمپ اپنے مصیبتوں میں اپنے ہی کیے ہوئے حرکتوں کی بنا پر کتنی بری طرح امریکہ کے حالات تبدیل کر رہے ہیں، اور کہنے کا لوگوں کو وہاں موقع ملا ہے یہ کہ حالات ملک کے نازک سے نازک ہو رہے ہیں. یہ امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، اور حالات ایسے چل نہیں پائیں گے. اور جو کہتے تھے کہ یہ امریکہ کا زمانہ ہے، جیسے ان سے پہلے انگریزوں کا تھا، ان سے پہلے جرمنی کا تھا، اب یہ تبدیلی پہ آیا ہے سلسلہ. بہرحال ہم جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کا تسلسل رہے، مضبوط رہے، خوشحال رہے، پائیدار رہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ یہاں بھی ہم ایسی کچھ باتیں ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں جس کے ذریعے کل ہمارے لیے مصیبت کے باعث بن سکیں گے، اور ہمارے پہلے کے تجربے کے مطابق ہمیں انہیں دیکھنا چاہیے. آج صبح اعلان ہوا کہ پورے پاکستان کے اسکولوں کا کریکولم یکساں کیا جائے گا. میرے خیال سے یہ جلد بازی کا ایک نتیجہ ہے، اور اس پہ ہمیں بڑا اہم غور کرنا چاہیے. وہ اس لیے کہ ہم نے یہی بات سنی تھی 1972 میں، جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے کہا تھا کہ ہم اسکولوں کو نیشنلائز کریں گے کہ ہر جگہ تعلیم یکساں ہوں. اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ اور پبلک اسکول اتنے گر گئے کہ آج وہ عام اسکولوں کے برابری نہیں حاصل کر سکتے. یہ نہ سمجھیں کہ میں اہم اسکولوں کی کوئی بھی آپ سے مدد کر رہا ہوں، بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ یہ جو ہمارے خاص اسکول ہیں، ان کے 95% اسٹوڈنٹ یا طلباء یہاں سے پڑھ لکھ کر باہر چلے جاتے، امریکہ، یورپ، فار ایسٹ، چائنا، روس، اور وہاں کام کرتے ہیں. اور پھر بہت سی ہماری آنے والی حکومتیں ان سے لوگوں کو چن کر کابینہ میں رکھتے ہیں، معاون رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ عموماً ملک کو سمجھ نہیں پاتے جس سے پاکستان کی مدد کی جا سکے. تو خاص اسکولوں نے ہمارے لیے کوئی خاص خدمت نہیں کی، لیکن بہتر ہے کہ ہم اپنے تعلیم کو بالا سے بالا تر کریں. اور اگر ہم پبلک اسکول یونیورسٹیز یا پرائیویٹ اسکول یونیورسٹیز میں ترقی اپنی بڑھائیں، سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوں گے پورے پاکستان میں کہ وہ بہتر کر سکیں اس نظام کو. ہم نے مینیجر عرض کیا پیپلز پارٹی کے وقت پر جب یہ حرکت ہوئی، اور میں سلام کرتا ہوں پنجاب کے کئی اداروں نے جنہوں نے اس میں شرکت نہیں کی، اور آج ایسے اداروں سے جس میں ایچ ایس این اسکول اور کالج ہے، جس میں لمز کا یونیورسٹی اور مزید وہ بہت آگے چلے گئے ہیں ان تمام اداروں سے جو پہلے کراچی میں کام کرتے تھے. اچھی بات ہے کوئی آگے جائے، لیکن اگر ہم پالیسی بنا رہے ہیں کہ ہر ایک کو ہم ایک معیار پہ لے آئیں گے، تو پھر آپ ہر ایک کو ایک معیار پہ نہیں لے آئیں گے. آپ جو موجودہ صورتحال ہے، جب ہم پوچھتے ہیں یہ ایسے کیا ہوا، تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں.
پھر آگے چل کے اور زیادہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ یا کہتے ہمارے پاس اساتذہ نہیں ہیں، لیکن یہ اساتذہ آپ نے ہی چنے ہیں سب طرف، سب صوبوں میں، قومی میں طرف بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کے سلسلے سے ہمیں کھیلنا بند کر دینا چاہیے، اور ہم پہلے یہ طے کریں کہ ان تمام اداروں کی پڑھائی کا سلسلہ بہتر کیسے کیا جا سکتا، پیسے کہاں سے فنڈنگ کیے جا سکتے ہیں، اور ان سے ہم کیا توقع رکھتے ہیں، اور آخر میں جب وہ پڑھے لکھے بچے آگے بڑھیں گے ہم انہیں ملازمت کے سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں۔ ان کی کوئی بھی انتظام نہیں ہے، ہم وہی کے وہی کھڑے ہیں جو 1970 میں جہاں کھڑے تھے یا 72 میں۔ لہٰذا اس پہ سوچئے، یہ پالیسی کام کرنے والے نہیں ہے، شہرت کے لیے ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ اتنے ادارے بنائے جائیں جو ان اسکول کے کریکولم کو بہتر کر سکیں، اور ان کی فنڈنگ آہستہ آہستہ گریڈ کر کے کریں کہ ہر ایک کو موقع، اگر 1 سال میں نہیں تو 5 سال یا 10 سال میں ہم برابری پہ ہر ایک کو لے آئیں۔ دیکھیے، یہ تو ایک ہی مثال ہے۔ حال ہی میں ہم نے سنا کہ حکومت ہر ایک کو پلاسٹک کرنسی دے گی۔ ارے بھائی، آپ کہاں پھنس رہے ہیں؟ مودی صاحب جس کی بہترین معیشت چل رہی تھی، انہوں نے یہی 5000 1000 ان کے 5000 کے تو تھے نہیں شاید، 1000 اور 500 کے نوٹوں کو ڈی مونیٹائز کیا ہندوستان میں۔ اس دن سے 2 سال ہو گئے، ان کی معیشت بیٹھ گئی ہے اور اب اٹھنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اس کی وجہ ہے پاکستان میں آپ نے چند حرکتیں کی ہیں، اس سے لوگ ڈر گئے ہیں۔ ایگریکلچر کے لوگ اپنے پیسے پھر لے کے زمین میں ڈال رہے ہیں کہ چھینا نہ جائے ان سے، اپنی بچت کر رہے ہیں اس طریقے سے۔ شہروں میں بھی لوگ گھروں پہ پیسے زیادہ رکھ رہے ہیں، سنبھال رہے ہیں کہ حکومت کی کیا ارادے ہیں، اس سے ہمیں تو ہر جگہ، یہاں پاکستان میں بھی اگر آپ نوٹ نہ چھاپیں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ پیسوں کی کتنی کمی ہے بازاروں میں۔ میں نہیں کہتا کہ یہ اچھی بات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ اس سلسلے میں کوئی بھی جلد بازی میں حرکت کریں گے، آپ کے پاکستان کی مالی حالات مزید کمزور ہوں گے، لوگ پیسے چھپائیں گے، لوگ آپ سے بھاگیں گے۔ اور میں پیسے والوں کی بات نہیں کر رہا، وہ تو جو کچھ کرنا ہے کر چکے ہیں، اور جن سے آپ نے پیسے وصول کرنے تھے وہ بھی آپ نہیں کر سکے ہیں۔ تو سوچے کہ یہ پلاسٹک کرنسی چلے گی اس ملک میں، جہاں آپ بھی جانتے ہیں میرے جیسا کہ ہم کہتے کہ 29% ہماری حیثیت ہے پڑھے لکھے لوگوں کی، وہ بھی نہیں ہے۔ بینکنگ سسٹم میں آپ کے کتنے پیسے ہیں، وہ بھی کمزور ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ جو معیشت مشکل سے دھکوں سے چل رہی ہے، پھر بھی میں یہ تو کہتا ہوں کہ غریب مر رہا ہے، بھوک سے بھی مر رہا ہے، لیکن جہاں تک بچت کر سکتے لوگ ادھر ادھر ہاتھ مار کے چل رہے ہیں۔ اچھی صورتحال نہیں ہے، لیکن آپ کو میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ پہلے تو اس بات کی کوشش کریں کہ پیداوار ہو ملک میں، دولت کی پیداوار ہو۔ وہ کیسے ہوگی؟ جب کارخانے لگیں گے، لوگوں کو نوکریاں ملے گی، جب بڑے سلسلے میں۔ آج تک پاکستان میں کامیاب وہ لوگ ہیں جو 5 کروڑ کی گاڑی خریدتے ہوئے فکر نہیں کرتے، اور ان کو یہ پرواہ نہیں ہے پیسے کہاں سے مل رہے ہیں۔ کس نے انہیں پوچھا ہے کہ یہ بڑے بڑے پہاڑ جیسے گھر کہاں سے بنا رہے ہیں، ٹیکس کتنا دیتے ہیں؟ 40-50 ہزار تو گھر ہے ہمارے سوسائٹیوں میں کراچی میں، کیا دیتے ہیں حکومت کو ٹیکس کے طور پر؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، سلسلہ دیکھا ہے؟ نہیں۔ اور آج بھی پاکستان میں پیسے چھپانے کا طریقہ کار زمین ہے۔
اور آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس بنتے ہیں اربوں میں خربوں میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے، جو ٹیکس نہیں دیتے، جن سے ٹیکس نہیں لیا جاتا. 70% کراچی ہاؤسنگ سوسائٹی میں، 80% بھی ہو سکتا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی میں. تو کیا حاصل کیا آپ نے ان سے؟ تو آپ مزید پلاسٹک کرنسی پہ جائے تو آپ کس سے پیسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ وہ جن کے بیچاروں کی زندگیاں ویسے ہی مصیبت میں ہیں، مشکلات میں ہیں، جو دکھا نہیں سکتے کہ چھوٹے ہوتے ہوئے بھی کہ وہ اپنی ماہانہ اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں. تو وہ چیزیں آپ کریں جب آپ کی بیسک اکانومی جسے کہتے ہیں وہ سدھرے، معیشت میں تبدیلی لے آئیں، سوچ کی. یہ چھپانے بھاگنے والی باتیں چھوڑیں، بات کریں جیسے پہلے بات کی تھی آپ نے. ہر ایک جگہ جو باتیں بڑی اچھی ہوئی تھی، درخت لگیں گے، بہرحال جو سالانہ لگتے ہیں اس کے علاوہ کتنا فیصد لگا ہے. پھر گھر بنا کے دیں گے لوگوں کو. بھئی لوگوں نے اپنے جو کچھ بھی ادھر ادھر سے جمع کر کے ناقص گھر بھی اگر لیے ہیں یا فلیٹ لیے ہیں کدھر نہ کدھر سے. اور اگر نہیں ہوتا تو یہ کراچی کے مثال دیتے ہوئے ہزاروں فلیٹ ہر سال بنتے، کہاں جاتے ہیں؟ کون لیتا ہے؟ نظر رکھیے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں، ابھی حال ہی میں بات ہو رہی تھی کہ شوگر ملوں نے کیا دیا ہے. عموماً پنجاب سے ہم زیادہ دیتے تھے سندھ میں، وہ تو پچھلے 3 سال کے دیے ہوئے رقومات نہیں اب تک انہیں ملے ہیں. بہت سے جو غریب کسان اور حاری ہیں. تو سوچیں کہ آپ کے یہ تمام حرکتوں سے اللہ نے آپ پہ رحم کیا. کرونا یا کووڈ اس سطح پہ نہیں پہنچی پاکستان میں. اب کہہ رہے ہیں دوبارہ آ رہی ہے اور بری ہوگی پہلے سے. اسپتال کہاں ہے؟ ٹیسٹنگ، میں یہ کہتا ہوں اگر آپ نے سب جگہ دنیا میں کہتے ہیں جب تک ٹیسٹنگ نہیں ہوتی ہے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کے سامنے ایک وبا نظر آ رہی ہے جن کو آپ دیکھ نہیں سکتے، پہچان نہیں سکتے، صرف موت کے وقت پہچانتے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی. کہاں ہے بتائیے ہمیں بھی کہ کہاں ہے ڈیٹا کلیکشن جو کہتے ہیں انگریزی میں. بہت سی ایسی باتیں ہیں. میرا خیال ہے ہلکا ہاتھ رکھیں، سوچیں. جو کچھ چل بھی رہا ہے تباہ مت کریں، اور کوشش کریں کہ ہر ایک چیز کو ایک بظاہر کم سے کم چلتی ہوئی معیشت آپ کو نظر آئے. شکریہ.